بارے میں اپنے سینوں کو مشق کیجیے. آپ ابن عربی کے نبات کو چھوڑ دیجیے، پھینک دیجیے، لیکن توہین نہ کیجیے، اس کو خام خواہ کفر سے تعبیر نہ کیجیے. یہ چیزیں جو ہے، اور پھر ہمارے سارے صوفیہ جو اس کے قائل ہیں، پھر ان سے بدزنی ہو گئی. میں صرف اس لیے کہ وہ بدزنی اور دلی نفرت کا معاملہ ختم ہو جائے، میں یہ ساری بحث اس لیے کیا کرتا ہوں، ورنہ میرے عام دروس میں ان مسائل پر گفتگو نہیں ہوتی. بڑے گہرے مسائل ہیں اور ان کا سمجھنا عام لوگوں کے لیے ممکن بھی نہیں ہے، بلکہ عام آدمی کے، یہ جس کو کہتے ہیں نا ہوشدار کے رہ پر دب تیغست قدم را، ہوشیار رہ جاؤ، یہ تم جو چل رہے ہو یہ تلوار کی دھار کی طرح کا راستہ ہے، کاٹ کے رکھ دے گا تمہیں. جیسے ہم کہتے ہیں پل صراط جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، جس پر سے گزرنا ہے قیامت میں. یہ کہاوت ہے. یہ ہے جی نظریہ فلسفہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، کہ مانتے ہیں کہ ابن عربی کے عقائد ہیں یہ مشرکانہ ہیں اور صوفیانہ ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی بہت زیادہ توہین ہوتی ہے. لیکن ساتھ ہی ڈاکٹر اسرار احمد یہ لیکچر دے رہے ہیں کہ بس دل میں نفرت نہ پیدا کیجیے، بس سختی نہ کیجیے، کفر کا فتویٰ نہ لگائیے اور دل میں وسعت پیدا کیجیے. بتاؤ یہ کچھ اس نے سیکھا ہے قرآن سے؟ پوری زندگی قرآن کا مطالعہ کرتے رہے اور درس دیتے رہے اور یہ سیکھا ہے؟ اللہ کی کتاب تو کہتی ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. کہ جو کوئی طاغوتوں کا کفر کرے اور پھر اللہ کے اوپر ایمان لائے، اس نے ایسا مضبوط سارا پکڑا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. اور یہ طاغوتوں کی حمایت کرنے والے، طاغوتوں کے لیے دل میں نرمی رکھنے والے، پیار کا گوشہ رکھنے والے، اصل میں یہ فرق ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر اسرار میں. ڈاکٹر اسرار ان کے شرکیہ کفریہ واقعات کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد کہتے ہیں ان کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھیے، ان کو کچھ نہ کہیے، سختی نہ کیجیے، کفر کا فتویٰ نہ لگائیے. اور ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کا راستہ روکا ہوا ہے، اور ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے آج امت مسلمہ پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں. اور جب تک تم ان کا کفر نہیں کرو گے، تمہارا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک ان شرک پھیلانے والے، کفر پھیلانے والے زندیقوں کے بارے میں تمہارا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا. اور اللہ کی کتاب کہتی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. سورہ المائدہ کے اندر 3 فتوے لگاتی ہے اللہ کی کتاب کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق اپنے عقیدے نہ بنائیں، فیصلے نہ کریں، ایسے ہی لوگ تو کافر ہیں، یہی لوگ تو فاسق ہیں، یہی لوگ ظالم ہیں. تو بتائیے ان صوفیوں کی کتابیں پڑھنے کے بعد عبد القادر جیلانی کی کتابیں پڑھو، محی الدین چشتی کی پڑھو، احمد سرہندی کی پڑھو، اور ان کی ساری شاہ ولی اللہ کی کتابیں پڑھو، کتنے واقعات ہیں مشرکانہ اللہ کی کتاب کے خلاف انہوں نے راستہ دکھایا ہے. اور ان کی پوجا ہو رہی ہے آج اس برے صغیر کے اندر، پوری دنیا کے اندر. اور یہ جتنے مسلک پائے جاتے ہیں، وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سارے کے سارے کہیں نہ کہیں انہی کو جا کے پوجا پاٹ کرتے ہیں. تو یہ قبر پرستی کا شرک اور اللہ کے ساتھ مخلوق کو اتحاد اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے عقائد، ایسے مشرکانہ عقیدے. خود ڈاکٹر اسرار کا بھی یہی وحدت الوجود کا یہی عقیدہ ہے ان کا، اس وجہ سے ان صوفیوں کی حمایت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.